جو کنٹریز جو ہیں بہت سی دنیا میں ایسے ملک ہیں، بہت سی کنٹریز ایسی ہیں کہ جب انہیں وہ سپر پاور بننے جانے لگتی ہیں، مطلب ان کو لگتا ہے نزدیک پہنچنے لگتی ہیں کہ ہم شاید سپر پاور بن ہی جائیں، تو سنا ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور عام پبلک بھی، ان کے ہو جاتے ہیں جی دماغ خراب۔ سمپل سی بات ہے، ظاہر ہے کہ وہ جب سپر پاور بننے جائیں گے تو دماغ تو خراب ہوں گے ہی۔ پاکستان میں سچویشن کچھ اور ہے، ہم ابھی سپر پاور بننے نہیں جا رہے، لیکن دماغ ہمارے ابھی سے خراب ہو گئے، اسی لیے ہم نے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم نے طالبان کا ساتھ دیا، پھر ہم طالبان کو لے کر آئے، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں طالبان سے کہ ہماری کرنسی یوز کر لو جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب، دیکھیں کتنا مسکرا رہے ہیں، کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو، ایسا کر کے کوئی گانا تھا نا مجھے، لیکن میرا خیال ہے پتہ نہیں ویسے ہی مسکرا رہے ہیں، کوئی غم چھپا رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری پاکستانی کرنسی کو افغانستان میں بھی استعمال کیا جا سکے، اس طرح کی کوئی کیا کہنا چاہیے کہ انہوں نے بات کی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ طالبان کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ مان گئے تو ہم یہاں سے ٹرک بھر کے جو ہے نا وہ پاکستان کی کرنسی افغانستان میں پہنچا دیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ افغانستان والے کیا کریں گے وہ ہمیں نہیں پتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کہ مطلب ہر بات میں ہی بتاؤں آپ لوگوں کو، کوئی خود بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اس ویڈیو میں آدھی بتاتی ہوں اور کچھ پرسنٹ اس کی نیوز کو چھوڑ دیتی ہوں کہ آپ لوگ سوچا بھی کریں، لیکن آپ لوگوں نے تو بس قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے تو اپنے دماغ استعمال کرنے کوئی نہیں ہے، تو یوتھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا کنٹرول کریں، تھوڑا سا سوچا بھی کریں، یوتھی نہ بنے۔ اچھا تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی بالکل شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ کرنسی جو ہے پاکستانی کرنسی کو جو ہے ہم طالبان کو بھی جو ہے گفٹ کریں گے، اور طالبان بھی اس کرنسی کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سے وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن طالبان نے یہ کہا ہے کہ جی ان کے جو گرلز ہیں، یعنی گرلز اسپورٹس جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، گرلز کرکٹ ٹیم جو ہے فیمیل کی جو ان کے یہاں بنی ہوئی تھی کرکٹ ٹیم، انہوں نے کہا کہ جی آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتی، آپ کوئی آؤٹ ڈور اسپورٹس میں نہیں لڑکیاں جا سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر بالکل عمل کریں گے، اور اس لیے انہوں نے اسپورٹس سے ہر کسی کو منع کر دیا۔ لیکن اگر آپ کو یاد رہے تو اس طرح کی بات کچھ ٹائم پہلے ہمارے ایک بڑے مشہور قسم کے کرکٹر رہے ہیں شاہد آفریدی، انہوں نے بھی یہ بات اپنی بیٹیوں کے لیے کہی تھی جب تو طالبان آئے بھی نہیں تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اسپورٹس میں نہیں آ سکتی، ان کی بیٹیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی یا کسی قسم کا بھی آؤٹ ڈور اسپورٹس میں حصہ نہیں لے سکتی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں جو ہے ہم لوگ کتنے اونچے خیالات رکھتے ہیں، ہم کتنی پروگریس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی طالبان ایسا کہہ رہے ہیں۔ طالبان اسپورٹس کون سی کھیلیں گے؟ یہ دیکھیے، جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے نشانہ لگایا جا رہا ہے، اور بالکل اسی طرح کے کچھ گیمز لے کر طالبان آئیں گے۔ ہم نے سنا جی کہ فرسٹ میٹنگ کی ہے طالبان نے، کیبنٹ میٹنگ ان کی جو ہے فرسٹ ہو چکی ہے، اور اس کی بھی ہمارے پاس ایک پکچر ہے، ویسے ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی کتنے اچھے طریقے سے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ اپنی جو اسمبلی ہے اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہوں گے، اس طرح سے جو سب جمع ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور جی، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جن کو آج کل ہم لوگ ایبسلیوٹلی ناٹ کے نام سے جانتے ہیں، عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی طالبان جو ہیں وہ کیونکہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، بہت زبردست ہو گئے ہیں، تو اس لیے پاکستان نے جو ہے ان کو کچھ ڈونیشن بھی بھیجا ہے، جس میں اناج ہے اور میڈیسنز ہیں اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہے پاکستان سے جا چکی ہیں۔ فرسٹ جیسے کہنا چاہیے شپمنٹ ہو چکا ہے۔ چائنا نے بھی جو ہے وہ طالبان کے لیے اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھیجی ہیں، جس میں سردی میں استعمال کرنے کا سامان ہے، اور اناج ہے، اور کیا تھا، آٹا تھا، چاول، وہ تو اناج میں ہی آ جاتا ہے نا، مجھے بھی کیا ہو گیا، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے نا بس
بولنا نہیں چاہ رہی میں کیا ہو گئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی چیزیں بھیجی ہے. ویکسین بھی بھیجی ہے چائنا نے ویسے تو. اور اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ چائنا پیسے تو دیتا نہیں ہے. اگر کوئی سامان مانگے یا سامان کی ضرورت ہو تو چائنا وہ دے دیتا ہے, لیکن طالبان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ خبر سنتے آ رہے ہیں کافی دن سے کہ جی امریکہ وہاں پہ بہت سارے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر چھوڑ کے چلا گیا. تو آخر وہ کہاں چھپا کے گیا ہے جو طالبان کو نہیں مل رہے. طالبان کی ایک چیز اور بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ لون نہیں لیں گے کسی بھی کنٹری سے. ہاں ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں ہمیں, کیونکہ لون پہ وہ کہتے ہیں جی انٹرسٹ لگتا ہے, یعنی کہ سود لگتا ہے, اور سود جو ہے وہ اسلام میں یعنی کہ شریعہ میں منع ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے بھی لون نہیں لیں گے. یہ تو وہی بات ہو گئی نا, ظاہر ہے ڈونیشن لیں گے تو واپس بھی نہیں کرنی پڑے گی, کوئی طرح کا برڈن بھی نہیں ہوگا کہ جی ہمیں واپس کرنا ہے یا اس کے اوپر جو ہے ہمیں ایکسٹرا کچھ پیمنٹ کرنی ہے. طالبان کا مجھے لگتا ہے دماغ کچھ زیادہ ہی چلتا ہے. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے لون پکڑنے شروع کیے تو ہمارا عالمی پاکستان والا ہو جائے گا. ایک ایک کر کے ہمارے جیسے ایئرپورٹ بھی گروی ہو گئے, ہمارے موٹر وے بھی گروی ہو گیا. ہم نے تو اسلام آباد کی کئی بلڈنگ, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ اور کنونشن سینٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ چائنا کو دے دیا. تو اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم نے بھی لون پکڑنا شروع کیا تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہ گا. ایک ایک کر کے ہمیں بھی ساری چیزیں جو ہے جس کنٹری سے بھی لون ہم اٹھائیں گے وہاں پہ دینی پڑ جائیں گی, کیونکہ پیسے دینے کے تو ہمارے پاس ہوں گے نہیں. جتنا لون جو ہے وہ 8 سال میں لیا تھا کسی گورنمنٹ نے, اتنا اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ 3 سال میں لے چکی. اور خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر مجھے لون لینا پڑا. لیکن خودکشی تو کیا, میرا خیال ہے خان صاحب نے تو شاید جسے کہتے ہیں نا وہ حجبولہ کی گولی تک نہیں کھائی ہے, لیکن زہر کی گولی کیا کھاتے. مگر یہ ہے کہ اتنا لون اٹھانے کے بعد جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پبلک نے بالکل نہیں گھبرانا, پبلک آرام سے رہے. لیکن پبلک کہہ کیا رہی ہے, ہم ذرا پبلک کو سنتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ہمارے پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کے لطیف آفریدی صاحب, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ان کی ویڈیو سنتے ہیں. قائد اعظم کے پروگرام میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ یہاں جرنیل جو ہے وہ حکمران ہوں گے. 40-45 سال تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہاں حکومت کی. اس کے بعد اب بالکل ہر ادارے میں ان کی حکومت ہے, ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے اور وہ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرو. ایک ویڈیو اور ہے. اس پاکستان میں تو پہلے سے 40 سال سے زیادہ عرصہ فوجی ڈکٹیٹر رہے. اس وقت ایوب خان کے زمانے سے اگر میں شروع کروں اور ضیاء الحق نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, یہ خدا کر کے میڈیا کی جو تھوڑی بہت آزادی ان کو ہے, معاشی آزادی تب بھی نہیں ہے کہ مالکوں کے کہنے پہ میڈیا ہاؤسز سے سینکڑوں کارکن جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. یہ آزادی پوری آزادی نہیں ہے. اس کے باوجود اسی آزادی کی وجہ ہے کہ یہ پاکستان جس نے گزشتہ 20-25 سال میں دہشت گردی کی سپورٹ کے علاوہ, طالبان کی حمایت کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ پاکستانی فوج زندہ باد یا پاکستان زندہ باد, انہوں نے فلاں کام کیا ہے. اب ہمارا پیسہ لگا طالبان پہ, پاکستان کا اتنا پیسہ وہاں انویسٹ ہوا اور وہاں